کے دلوں میں ایمان نہیں، وہ حضور کی شانیں گھٹا کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے۔ پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ اس میں اگر کوئی حضور کی بے ادبی کرتا تو پورا ملک اس کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، پر اس محرم میں اس بدبخت نے بے ادبی کی ہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ آپ کو پتہ چلے حالات کتنے بدل چکے ہیں۔ لاہور میں یہ تقریر ہوئی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور جس کا جواب دے رہا ہوں، اور اس سے پہلے ایک تقریر ملتان میں ہوئی، ان دونوں کے نام بھی موجود ہیں، میرے پاس وہ دونوں تقریریں بھی موجود ہیں، لیکن میں ان کے نام دانستہ طور پہ نہیں لے رہا۔ اس محرم میں 1 مہینہ پہلے کی بات، مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی، حالانکہ پاکستان ایسا ملک تھا جس میں کوئی حضور کی بے ادبی کرتا تو فوراً احتجاج کی آواز اٹھتی تھی کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب جو دلیلیں دے کے کہے کہ حضور چھوٹے لیڈر ہیں، حضور کی شانیں گھٹا کے پیش کرے اور قوم سوئی ہوئی ہو، دھیان ہی نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، کس سے اولا و اعلیٰ؟ اس لیے جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ اللہ نے کائنات میں کوئی دوسرا مثل مصطفیٰ بنایا ہی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن نہیں، چپ کر مہر علی ایتھے۔ اب کوئی حضور کی شانیں گھٹا کے بیان کرے اسلام کا نام لے کر اور پھر کہے جی حضور چھوٹے لیڈر ہیں، حضور چھوٹے لیڈر ہیں، وہ حضور کو اذیت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ حضور کو کوئی اذیت دے اور پھر کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل۔ ہمارے ہاں تو ابتدا میں ہی ہمارے ہاں بچوں کو بھی یہ عقیدہ سکھا دیا جاتا ہے، دل پہ نقش کر دیا جاتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ دلیل کیا دی ہے اس نے؟ جس دلیل کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے کہ امام علی مقام بڑے ہیں اور حضور چھوٹے ہیں، دلیل اس نے یہ دی ہے، وہ کہتا ہے مکے میں حضور لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ میرا کلمہ پڑھو، حضور کے بلانے پہ کوئی آتا نہیں، اور میدان کربلا میں 9 اور 10 کی درمیانی رات حضور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چراغ بجھا کے اپنے خیمے میں چراغ بجھا کے لوگوں کو کہتے ہیں جاؤ، جاتا کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے حضور بلاتے ہیں، آتا کوئی نہیں۔ امام علی مقام چراغ بجھا کے کہتے ہیں جاؤ، چھوڑ کے جاتا کوئی نہیں۔ یہ دلیل دے کے وہ کہتا ہے کہ امام علی مقام حضور سے زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ میں نے کہا دل میں ایمان نہ ہو، دل اندھا ہو تو پھر قرآن حدیث کی دلیلیں آنکھوں میں نظر آتی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے حضور بلائیں تو آتا کوئی نہیں، یہ درخت کو کس نے بلایا تھا کہ درخت دوڑتا ہوا آ گیا؟ درخت آیا یا نہیں آیا؟ میرے آقا کریم نے درخت کو پیغام، ایک کافر آیا فلاں درخت چل کے آئے نا میں مان لوں گا آپ نبی ہیں، فرمایا جاؤ اس درخت کو اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے۔ درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، جڑیں نکالی، دوڑ پڑا حضور کی طرف۔ حضور تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں، کہ تشریف فرما ہے، کافر آیا، وہ جو تالاب کے دوسرے کنارے پتھر ہے نا وہ پانی پہ تیرتا ہوا آئے تو میں مانوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے خود آواز دی ہے یا اس کافر سے کہے میرا پیغام دو؟ تو کہتا ہے خود بلائیں تو نہیں آتے۔ حضور نے تو ایک کافر سے کہا میرا پیغام دو، پتھر پانی پہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ کیوں دوڑتا ہوا آ رہا ہے؟ بلایا کس نے؟ انگلی اٹھائیں ماں کا کلیجہ چر جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، درخت کو حکم دے درخت زمین پہ دوڑنا شروع کر دے، پتھر کو حکم دے پتھر پانی پہ تیرنے لگ جائے، دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ؟ تو کہتا
کہتے ہیں بلائیں تو آتا کوئی نہیں ہے. میرے آقا کریم جس کی طرف محبت سے نگاہ فرمائیں مردوں میں بھی جان ڈال دیتے.